مفتی صاحب، سب سے اہم سوال ہے کیا مسئلہ فلسطین؟ ہے کیا یہ کیوں ہے یہ اتنے عرصے سے فرام 1948 ٹو ٹل 2024 ہے کیا مسئلہ فلسطین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی، اس کی بنیادیں صرف پولیٹیکل نہیں ہیں، اس کی بہت زیادہ گہری ریلیجین کی بنیاد پر کچھ ایسی فاؤنڈیشنز ہیں کہ جن کو آپ ڈیٹ بیک کر سکتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر۔ اور میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ جوئش ایسکیٹالوجی اور علم و آخر الزمان جو علامات قیامت کا علم جوڈائزم کے نزدیک ہے، اس کے تناظر میں بات کرتے ہیں، تو وہ اس موجودہ دور کو تھرڈ ٹیمپل یا میسینک ایج کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ہسٹری کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے جو اپنا ٹیمپل یا ہیکل یا مسجد تعمیر کی تھی، اسے پہلے بخت نصر نے جو ایک مجوسی بادشاہ تھا اس نے تباہ کیا، اور نیبوکت نظر کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، تو پہلے ہی کیونکہ ریبلڈ ہو چکا تھا، تو اس کے بعد تقریباً مسیح علیہ السلام کے رفع الی السماء کے 70 سال کے بعد ٹائٹس نامی ایک بادشاہ نے اس جگہ کو دوبارہ ڈسٹرائے کیا اور تاخت و تاراج کیا۔ تو اب یہودیوں کا گمان یہ ہے کہ قرب قیامت میں جو ان کے مسیحا ہیں، جن کو وہ میشاخ بن داؤد یا مسیح بن داؤد کہتے ہیں، تو وہ جب تشریف لائیں گے تو یہ تھرڈ ٹیمپل ری بلٹ ہوگا، اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس پورے خطے کو ری کیپچر کریں۔ 1917 میں فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں 2000 سال کے بعد یہودی پہلی مرتبہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ 1923 کو آٹومن ایمپائر کی بلکنائزیشن ہوئی۔ 1947 میں جب ٹرسٹ ٹیریٹری کے طور پر بیت المقدس کو رکھا گیا یو کے پاس، برٹن کے پاس، تو انہوں نے 1947 کی ریزولوشن کے مطابق باقاعدہ ورلڈ زائنسٹ فیڈریشن کو خط لکھا ہے اور کہا کہ ہم یہ خطہ ایک جوئش ہوم لینڈ کے طور پر آپ کو دے رہے ہیں۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، جبکہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق اس پورے خطے کو 2 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آج ماڈرن ڈے کے اندر آپ بات کریں تو جو اسرائیل کی موجودہ حکومت ہے یا اس سے پہلے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کبھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں 1 اسٹیٹ ہے اور یہ پورا خطہ زمین ہمارا ہے۔ یہاں پر کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں چاہوں گا کہ بائبل سے میں 2 ریفرنسز آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک جینیسس چیپٹر 15 ورس 18 ٹو آن ورڈ ہے، اور اس میں تو باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کو جو خطہ چاہیے وہ دریائے فرات سے دریائے نیل تک ہے۔ اب فرات عراق میں ہے اور نیل مصر میں ہے، تو یہ ڈیکلیریشن آف وار ہے اسلامی ریاستوں کے خلاف۔ اور پھر جب آپ اس پورے نقشوں کو دیکھتے ہیں تو وہ خیبر تک مدینہ منورہ کی بستیوں پر بھی نعوذ باللہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی بات حدیث میں ذکر ہے کہ عمران بیت المقدس خراب یثرب و خراب یثرب خروج الملحمہ۔ جب بیت المقدس میں سیٹلمنٹس ہوں گی تو نعوذ باللہ یثرب ویران ہو جائے گا۔ وہ علاقے جو آپ علیہ السلام کے عہد مبارک میں میثاق مدینہ میں شامل نہیں تھے، وہ یثرب کہلاتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اعزائے کا چیپٹر 11 ہے اور چیپٹر 14 ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ The return from exile. The Lord will once again the merciful to his people Israel and choose them as his own, and he will let them live in their own land again. The foreigners will come and live there with them. Many nations will help the people of Israel to return to the land which the Lord gave them, and there the nations will serve Israel as slaves. Those who once captured Israel will now be captured by Israel, and the people of Israel will rule over those who once oppressed them. اور پھر ان کے مسیحا کی آمد کے بارے میں لکھا ہے کہ ڈے از کمنگ when the new king from the royal line of David will be a symbol to the nations. They will gather in his royal city and give him honor. اور اگر آپ اسی آیت کے پورشنز میں آگے چلے جائیں تو واضح طور پر لکھا ہے کہ together they will attack the people, the Philistines on the west, and plunder the people who live to the east. ان آیات میں ظاہر ہے کہ یہ آلٹریشن ہے، اور خاص طور پر فیبریکیٹڈ طور پر جس طرح انہوں نے تالمود کو پھر مشنا اور گیمارا کی صورت میں آگے کامنٹری کی صورت میں تقسیم کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس پوری بات کو کنکلوڈ کروں، یہودی اپنی علم و آخر زمان علامات قیامت کی روشنی میں اپنی ڈیفنس اور آفنس اسٹریٹجی کو پلان کرتے ہیں۔ یہ آپ غزہ اور فلسطین میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں کہ تمام کا تمام گریٹر اسرائیل سے لے کر دا پرومس لینڈ کے حصے کو حاصل کرنا، یہ تمام کا تمام اس گریٹر پلان اور گیم کا پارٹ ہے۔
اگر مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات تو یہ ہماری کوتاہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کا تمام قرآن میں بھی اور حدیث میں بیان کر دیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کو پڑھ کے دیکھیں, اللہ نے فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا ہے اور یہ لکھ دیا ہے کہ تم ضرور بے ضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد پیدا کرو گے, اور یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو قرب قیامت میں 1 مرتبہ پھر عروج ملے گا. لیکن مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم اس عروج کو چاہتے ہو کہ دوبارہ مسلمان حاصل کر لیں تو ہمارے لیے بشارت یہ ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بن جائیں. اگر ہم دین کی طرف دوبارہ رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا کرے گا. اور ہماری بشارتیں یہ بتاتی ہیں کہ ان اینڈ آف ٹائم یہ جو الملحمۃ الکبریٰ کا وقت ہے, جب یہ آئے گا, امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے, حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے, اس سے پہلے بھی ہمارے لیے ایک بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت علی منہاج النبوہ کو مسلمانوں کو دوبارہ عطا کرے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کوئی بشارت حدیث میں نہیں ہے, لیکن جب کروسیڈز کے نتیجے میں 490 ہجری میں بیت المقدس پر قبضہ ہوا, 90 سال کے بعد سلطان نے 583 ہجری میں بیت المقدس کو ری کیپچر کیا ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ سلطان جب بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں تو 27 رجب کی وہی تاریخ ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کو بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کے لیے تشریف لائے. آج امت مسلمہ کو کسی ایک امام غزالی, کسی ایک جنید بغدادی اور ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے جو اپنی تلوار سے امت کی عزت اور آبرو کا دفاع کرے. کل ایک آدمی نے ویڈیو غزہ سے بنا کر ڈالی ہے, وہ اپاہج ہو چکا ہے, بچے شہید ہو گئے ہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان کہاں ہیں. میں یہ بات واضح طور پر کہہ رہا ہوں. اس شخص نے کہا کہ ہم قیامت کے دن تمام مسلم ممالک کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ درج کریں گے. اور ایک دادا جس کے 5 بچے اس کے سامنے شہید ہو گئے, وہ دادا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں, جب تم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو تو جا کر شکایت کرنا کہ ہمیں جانوروں کی طرح ذبح کیا جا رہا تھا اور مسلم امہ خاموش تھی. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ایک سوال یہ اٹھا تھا کہ یہ ہمارے فلسطین بہن بھائی جس تکلیف سے گزر رہے ہیں تو ہجرت کیوں نہیں کر لیتے, چھوڑ دیں وہ جگہ. اصل میں مسلمان کی عقیدت اس مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو آپ جو بات کر رہے ہیں, ایک تو بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو جد اعلیٰ ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے اپنی نسل کی جو آباد کاری کی وہ اسی مسجد کے ارد گرد کی اور اسی علاقے میں کی. اور پھر اس کے بعد مسلمان کے ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس, عزت, توقیر, جاہ و جلال, مرتبہ و کمال کو فرض سمجھتا ہے, فرض عین سمجھتا ہے, اسی طریقے سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت توقیر کو بھی فرض عین سمجھتا ہے. اسی طریقے سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور توقیر کو بھی, ناموس کو بھی فرض عین سمجھتا ہے. جس طرح ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کو کفر اور ارتداد تک گردانتے ہیں, اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام کے بارے میں بھی ہمارا اوپینین یہی ہے. تو چونکہ وہاں پر جو رہنے والے جو لوگ ہیں, فیصل بھائی آپ کے سوال کا جو سادہ سا اگر جواب بنایا جائے وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو رہنے والے جو لوگ ہیں وہ صرف اس بات کے دعوے دار نہیں ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے وارث ہیں, ہم نبی پاک کے وارث ہیں, وہ اس بات کے صرف دعوے دار نہیں ہیں, اگرچہ یہ دعویٰ ان کا ببانگ دوہل ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں, نبی پاک کے دین کے وارث ہیں, صحابہ کے وارث ہیں, اہل بیت کرام کے وارث ہیں, اور وہ یہ اس بات کے بھی دعوے دار ہیں کہ یہ وہی فلسطین ہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر تلوار اٹھانی نہیں پڑی تھی. مسلمان اس زور اور اس طاقت میں تھے کہ جس وقت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی جو ہے وہ کمانڈ میں جب مسلمان اس علاقے میں داخل ہوئے تو صرف محاصرہ کیا, تو اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ وہ قوم ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں, ذرا ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا, یہ موت کو گلے سے لگاتے ہیں, یہ موت کو یوں سمجھیے کہ اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں اور اپنے دل کا قرار سمجھتے ہیں اور اپنی جان کی طاقت سمجھتے ہیں. تو یہ وہی فلسطین ہے کہ جو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی کمانڈ میں بغیر جنگ کے, بغیر کسی مشکل کے جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. صرف ایک شرط رکھی مسیحیوں نے کہ تمہارا خلیفہ جو ہے, نبی پاک کا جو خلیفہ ہے وہ آ جائے, ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنہ جب تشریف لائے تو ان کو وہ چابی دے دی گئی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں
وہ اس بات کے بھی دعوے دار ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق کے جو ہے وہ وارث ہیں, ہم ان کی امانتوں کے امین ہیں, ہم عثمان غنی کے امین ہیں, ہم مولا کائنات مولا حیدر کرار کی شجاعت کے امین ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر انبیاء کی بھی امانت کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مسجد اقصیٰ سے جو بات ہمیں کرنی چاہیے وہ بات وہ کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اس مسجد اقصیٰ سے ہمارے نبی کا تعلق ہے, اس مسجد اقصیٰ سے ہمارے نبی کے جد کا تعلق ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعلق ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے. آج بھی میری اطلاع کے مطابق وہاں پر کم و بیش 1000 انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں, اور اسی طریقے سے اولیاء کرام کے بڑے بڑے صوفیاء کے, مشائخ کے, محدثین کے, مفسرین کے وہاں پر آخری آرام گاہیں موجود ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کٹ تو سکتے ہیں, ہم مر تو سکتے ہیں, لیکن نبی پاک کی امامت گاہ کو نہیں چھوڑ سکتے, جہاں نبی پاک علیہ السلام نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اعظام کی امامت کرائی ہے. ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن نبی پاک کی معراج گاہ کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن نبی پاک کے صحابہ کی وہ سجدوں کے نشانات جہاں لگے ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن کم از کم اس چڑیا کی طرح ہمارا نام ہمارا لکھا جائے نام گا انشاءاللہ آئے گا کہ وہ ایک قطرہ تو لے کے جا رہی تھی, ہم کرنے والوں اس میں سے قطرے کی طرح کم از کم. مفتی صاحب صرف اتنا ہے, پھر ڈاکٹر صاحب کو ٹائم صرف اتنا ہے مفتی صاحب کہ من رآ منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ. بالکل, تو ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم کم از کم زبان سے تو حصہ ملا رہے ہیں فیصل بھائی کے مطابق. فیصل بھائی میں اس میں 2-3 چیزیں ایڈ کروں گا. سم اپ کرتے ہیں نا. جی شاہ صاحب نے جو کچھ بھی کہا میں اس سے بالکل متفق ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ قیامت تک حق کی خاطر لڑتا رہے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا ہم ببیت المقدس و اکناف بیت المقدس, یہ وہ ہیں جو بیت المقدس اور اس کے اطراف میں لڑتے رہیں گے. لیکن اس کا ایک ٹیکنیکلی میں ایک آنسر کرنا چاہوں گا کہ وہ مائگریٹ کیوں نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر آپ غزہ کا نقشہ دیکھیں تو غزہ کی آبادی کے پیچھے میڈیٹرینین سی ہے. اگر آپ ان کے دائیں طرف چلے جائیں تو آپ کو لبنان اور سیریا کا بارڈر نظر آتا ہے. اسرائیل نے اس طرف سے بمباری کر کے پہلے ان کو خان یونس میں جمع کیا ہے, خان یونس کے بعد اب رفح بارڈر پہ ان کو جمع کیا ہے. رفح بارڈر کے بعد ایجپٹ ہے, ایجپٹ نے اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے. فلسطین بنیادی طور پر 2 حصوں کا نام ہے, ایک غزہ اسٹرپ کہلاتی ہے. غزہ اسٹرپ کے فوراً بعد اسرائیل نے ایک پوری باؤنڈری لگائی ہوئی ہے, اس کے بعد اسرائیل شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ویسٹ بینک ہے, اور ویسٹ بینک کے اندر ہمارے ہاں یروشلم اور بیت المقدس ہمارے پاس موجود ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ بیچارے چاہیں بھی تو ہجرت نہیں کر سکتے, یعنی اب ایئر لفٹ ان کو کیا نہیں جا سکتا. پھر دوسری اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. فرمایا اگر تم ایمان والوں کا بدترین کسی کو دشمن پاؤ گے تو 2 لوگ ہیں, فرمایا وہ جوز ہیں اور وہ مشرکین ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں 4 جنگیں ہوئی ہیں, غزوہ بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, غزوہ خیبر. اور خیبر کے موقع پر یہودیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کھانے میں زہر ملا کر دیا. معجزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. لیکن جب وصال کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے کہ میں اس خیبر کی یہودی عورت کے زہر کو اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا جگر کٹ رہا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت یہودیوں کے زہر کی وجہ سے ہوئی ہے. دوسری ایک بنیادی بات یہ ہے کہ کرسچنز ہمارے نزدیک بہت زیادہ قریب ہیں. آپ دیکھیں کہ پوپ فرانسس کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں, اور ہمیں مایوس نہیں ہونا. قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل نے فرماتا ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ. جب جوز اسکیٹرڈ ہو گئے پوری دنیا میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم پوری دنیا میں پھیل جاؤ, پوری دنیا کے اندر رہو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, جب اللہ کا آخری وعدہ آئے گا تو جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, یہودیوں کو دوبارہ دنیا سے سمیٹ کر یروشلم میں جمع کر دیا جائے گا. یہ ہمارے لیے بشارت ہے کہ جوز 2000 سال کے بعد بیت المقدس میں دوبارہ جمع ہو رہے ہیں, اور یہی وہ وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو رینیسنس عطا فرمائے گا, ہمارے ہاں صفوں میں دوبارہ اتحاد قائم ہوگا. کیا کرنا چاہیے؟ چند گزارشات. نمبر 1, آپ ان کا اکنامک بائیکاٹ کریں. کیسے؟ 3 لیئرز کے اندر ہوگا. نمبر 1, جو آپ کی ضرورت کی چیز نہیں ہے فوراً چھوڑ دیں. نمبر 2, جو چیز آپ کے پاس ریپلیس ہو سکتی ہے کوالٹی انہینس کریں, سپلائی چین کو بہتر کریں, خیانت نہ کریں, بددیانتی نہ کریں, ملک آگے چلا جائے گا. نمبر 3, اور لوکل پروڈکٹس کی قیمت نہ بڑھائیں, بددیانتی نہ کریں.
اور نمبر 3 یہ کہ آپ کے پاس جن چیزوں کا آلٹرنیٹ نہیں ہے ان کو ایجاد کریں، تخلیق کریں. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کلچرل، سویلائزیشنل، آئیڈیولوجیکل اور جس طرح ہم نے تہذیب اور تمدن کو ہم نے زائنزم کی اختیار کر لی ہے، ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا ہے. میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، پوری پاکستانی قوم سے گزارش کروں گا کہ نظریاتی طور پر اس رمضان کو اپنے لیے تبدیل کرنے کا باعث بنا دیں. صرف حضرت عمر کا ایک آخر میں قول میں بیان کرنا چاہوں گا. شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بیان کیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے تو آپ کی نصف پنڈلیوں تک جو ہے وہ آپ کی جسم مبارک پر کیچڑ لگی تھی، اور آپ اونٹ کی رسی پکڑ کر چل رہے تھے. غلام آپ کا اوپر سوار تھا اور کئی ماہ سے آپ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا تھا. تو ابو عبیدہ بن الجراح بھاگتے ہوئے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ کی جبے میں 21 پیون لگے ہوئے ہیں، تو آپ غسل کر لیں، لباس بدل لیں. تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ پورے عالم اسلام کے لیے آج ایک پالیسی ہے. فرمایا کہ اِنَّا كُنَّا قَوْمًا أَذَلَّ، ہم ذلت اور رسوائی میں گری ہوئی قوم تھی. فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی کے طفیل ساری عزتیں عطا فرمائی ہیں. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ. اور جس وقت مسلمان حضور کی غلامی کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزتیں تلاش کریں گے، اللہ تعالی ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا. ہمارے نبی کی ہماری بشارت ہے کہ قرب قیامت میں آخری جنگ یہودیوں کے ساتھ ضرور ہوگی. اپنے آپ کو اس جنگ کے لیے تیار کریں، صفوں سے انتشار کو ختم کریں، اتحاد قائم کریں. آخری فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی. آمین آمین ثم آمین.